السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو میں نے یہ بات سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر زمانے کے اندر مسلمانوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ ہندوستان جیسے ملک کے اندر جہاں اس وقت مسلمانوں کی تقریباً 25 کروڑ کی آبادی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان حالات میں جب کہ ایک بھی مسلمان بھارت کے اندر موجود نہیں تھا، اسلام کتنی کوششوں، کاوشوں، جد و جہد اور اسٹرگل کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر پھیلا ہوگا۔ آج تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام ہندوستان کے اندر تلوار اور طاقت کی اور پیسے کی بنیاد پر پھیلا، لیکن آپ ہلکی سی بھی تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ پائیں گے کہ ہندوستان کو فتح کرنے کے اندر تلوار تو بہت دور کی بات، میں مانتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی جنگ ہندوستان کی تاریخ کے اندر مسلمانوں نے اس لیے نہیں کی ہوگی کہ ہمیں ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلانا تھا، بلکہ تلوار کی جگہ اور طاقت کی جگہ اور پیسے کی جگہ ہمارے صحابہ کرام میں، ہمارے اکابرین نے، سلف صالحین نے ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانوں کو شہید کیا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر جب بھی کوئی طاقت اسلام سے مقابلے کے لیے آگے آئی تو ہر دور کے اندر ہمارے اکابر نے، علماء نے، صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے اس طاقت کا مقابلہ کیا۔ ہندوستان کے اندر ایک طاقت انگریز کے نام سے آئی جس نے منظم پلان یہ بنایا تھا ہندوستان کے اندر کہ آنے والے 200 سال کے اندر ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو عیسائی کرنا ہے، لیکن علماء دیوبند کی ایک پختہ اور مضبوط جماعت پورے عزم اور مکمل حوصلے کے ساتھ سامنے آئی اور انگریز کا مقابلہ کیا۔ آپ تاریخ پڑھیے، انگریز نے ایک پورا پھانسی کا پھندا بنا رکھا تھا لاہور کے اندر، اور علماء کو بلایا جاتا، ان سے سوال کیا جاتا کہ بتاؤ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں تم شریک تھے یا نہیں تھے؟ جو لوگ کہہ دیتے کہ میں شریک تھا، اور سبھی لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں شریک تھا، انگریز باقاعدہ علماء کو گرفتار کرتا اور خنزیر کی کھال کو اتارتا، اس کے اندر علماء کو سیتا، سینے کے بعد میں جلتے ہوئے انگاروں کے اندر اور تندوروں کے اندر علماء کو ڈال دیا جاتا۔ یہ میں اپنی تاریخ بیان نہیں کرنا جو ہمارے علماء نے لکھی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے، میں انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو بیان کر رہا ہوں۔ انگریز نے ہندوستان کے اندر جب عیسائیت کی تبلیغ انگریزی زبان کے اندر کی تو ہم سب کے سردار اور علماء دیوبند کے اہم سارے ہی استاد و اساتذہ اور ہمارے صلحاء اور اکابر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نمبر اللہ مرقدہ نے باقاعدہ انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی کے ایک کالج میں ایڈمیشن لیا اور زبردست طریقے سے انگلش کے اندر وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا اور پورے ہندوستان کے اندر پھر انگریزوں کا انگلش کے اندر مقابلہ کیا۔
تو دین جو ہندوستان کے اندر پھیلا وہ قربانی کی بنیاد پر پھیلا. اگر طاقت اور تلوار کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا ہوتا تو ہندوستان کی سب سے بہادر قوم راجپوت راؤ یہ اسلام قبول نہ کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے اندر ان سے زیادہ مضبوط تلوار کسی کی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر راؤ بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر راجپوت بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر راڑا بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر تیاگی بھی ہوتے ہیں. یہ وہ تمام بہادر قومیں تھیں کہ یقیناً میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. لیکن یہ اسلام کی اچھائیاں، اس کا حسن اخلاق، اس کی تربیت، اس کا عدل و انصاف دیکھ کر یہ لوگ مسلمان ہوئے. تو معلوم ہوا ہندوستان کے اندر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اگر ہندوستان کے اندر ایمان اور اسلام پیسے کی بنیاد پر پھیلا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے بنیے جو سب سے بڑے لالچی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں. سب نے جس نے بھی اسلام کو قبول کیا وہ اسلام کی اچھائی اور اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا گیا. اس کے لیے قربانیں لگی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی قربانی آپ دیکھیے. حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں. پوری قوم ان مہمانوں سے بدتمیزی کے در پر ہے کہ نہیں ہمیں ان مہمانوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرنی ہے. حضرت لوط نے کتنا برداشت کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ ان کے دیش سے نکال دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اسی دین کی دعوت کے لیے 900 سال تقریباً فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، تقریباً 900 سال اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری کی ساری قوم جو تھی سب کی عمر جو ہے 900 سال ہوا کرتی تھی. صرف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال ہوئی تھی، باقی ان کے پوتے پڑ پوتے اس طریقے سے انہوں نے دعوت کا کام انجام دیا. نبی علیہ السلام کو دین کی خاطر مکے کو چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا. یہ قربانیاں لگی ہیں. تو آج میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ یہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ایسے ہی بغیر ان قربانیوں کے جو جیسی قربانیاں جو ہے تمہارے بزرگوں نے دی تھی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیسی قربانیاں ان لوگوں نے دی تھی. مستهم الباساء، پریشانیوں کا سامنا کیا، والضراء، انتہائی دقتوں کا سامنا کیا، وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، حالات نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ایک دور تو صحابہ کرام پر ایسا آیا کہ حضرت عمر نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس ایمان کی خاطر اتنا پریشان کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا مذہبی اسلام سچ اور حق نہیں ہے کیا؟ اتنی پریشان کیا گیا حضرت عمر جیسی شخصیت کو. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا حتیٰ یقول الرسول، اتنے پریشان کیا گیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ نبی نے بھی کہا کہ اللہ ہم پہ اتنی پریشانی آ گئی ہے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام کے سامنے ان کے چچا کے کلیجے کو نکالا گیا اور باقاعدہ ان کے چچا کے کلیجوں کو چبایا گیا. پوری فیملی کا بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب کے اندر. 3 سال تک پورے مکے لوگوں نے اعلان کیا کہ نہ ان سے کوئی خریداری کرے گا، نہ ان سے کوئی سامان لے گا، نہ ان کی کوئی دعوتیں کرے گا. پورے معاشرے نے بائیکاٹ کر دیا نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا. اتنی قربانی لگی ہیں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہندوستان کے اندر آپ کے سامنے حالات ہیں نا، جہاں تہاں دہلی کے اندر، چھتیس گڑھ کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، ہریدوار کے اندر، سب جگہ دھرم سنسدیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو للکارا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو نظرثان کر دیں گے، ان کا قتل کر دیں گے. میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ آج تو کچھ بھی حالات نہیں ہیں. 1885 کے اندر ایک صاحب ہوا کرتے تھے پنڈت دیانند سرسوتی، جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. انہوں نے بھی اسی طرح کا ہنگامہ اس وقت ہندوستان کے اندر برپا کیا تھا. اور ان کے ساتھ میں ایک صاحب تھے پنڈت شردھانند سرسوتی صاحب. بڑا انہوں نے اس وقت ہنگامہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور کریں گے. یہ سب کے سب ہندو تھے اور ہندو مذہب چھوڑ کر یہ مسلمان بنے ہیں. ایسے حالات ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہندوستان ہندو مذہب کو اختیار کر لے گا. لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسپیشلی پنڈت دیانند سرسوتی سے مقابلہ کرنے کے لیے سنسکرت سیکھی اور ان کو چیلنج کیا. اور شاہجہاں پور تک حضرت نانوتوی نے پنڈت دیانند سرسوتی کو نہیں چھوڑا. کچھ بھی حالات نہیں ہیں. آج جو حالات ہیں وہ کس قسم کے ہیں میں آپ کو بتا دوں.
آج جو مسلمانوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے ہریدوار کے ذریعے یا دہلی کے ذریعے، چھتیس گڑھ کے ذریعے یا مدھیہ پردیش کے ذریعے، یہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نکل کر آئیں اور کسی طریقے سے مسلمان مشتعل ہو جائیں، اتیجت ہو جائیں اور یہ دھرنے اور پردیشن کو اتر آئیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان کا مسلمان اب اس کے عقل و شعور کے اندر بلوغیت آ گئی ہے، اب وہ ہوشیار ہو چکا ہے، اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھرنے دینے والا نہیں ہے۔ اب ہندوستان کا مسلمان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے کام میں لگ جائیں، اور ہمارے کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہم سے تلوار اٹھانے کے لیے نہیں کہا، ہم سے یہ کہا الذی علم بالقلم۔ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ یہ نہیں کہ تلوار اٹھائیے، فرمایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ تو پڑھی ہے اللہ کے نام سے، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا۔ علم بالقلم، قلم کے ذریعے آپ کو سکھانے کی کوشش کی۔ کسی قوم کی سب سے بڑی طاقت تعلیم ہوا کرتی ہے۔ ان ساری دھرم سنسدوں کا اور سارے پنڈتوں کی تقریروں کا مسلمانوں کو للکارنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان آبیل مجمار اس مقابلے کے اندر آ جائیں اور وہ پورے علاقوں کی سڑکوں کو جام کر دیں کہ فلاں کو گرفتار کیا جائے، فلاں کو گرفتار کیا جائے۔ یہ سب بالکل بھی مسلمانوں کو آئندہ مستقبل میں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے۔ اسپین کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا، عیسائیوں کی پوری مجلسیں ہوتی تھی اور ایک آدمی کھڑا ہو کے نعرہ لگاتا تھا عیسائیت کے خلاف، اور وہ عیسائی ہوا کرتا تھا، سارے عیسائی اس کو پکڑ کے پیٹ دیا کرتے تھے۔ مسلمان اس طرف سے غصہ کرتے تھے کہ ہمارے آدمی کو مار دیا، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، وہ عیسائی ہوا کرتا تھا۔ پورے اسپین کے اندر ایک آگ سے لگ جایا کرتی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گرے یدھ ہوتا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی دشمن کی ایک پالیسی ہوا کرتی ہے کہ وہ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو کتنا بھڑکایا جاتا تھا، میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ حضرت بلال کو کتنے سال پریشان کیا گیا، 22 سال مسلسل تنگ کیا گیا، لیکن نبی علیہ السلام وہاں سے نکلتے تھے اور بلال سے کہتے تھے بلال صبر کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے آزاد کر دو اپنے آقا سے، تو کہنے لگا آزاد کر دوں گا، پہلے کھجور کے پیڑ لگا دو، کھجور آ جائیں گی، آزاد کر دوں گا۔ اس پورے پروسیس میں تقریباً 10 سال لگتے ہیں۔ ایسی مشکلیں صحابہ کرام نے اٹھائی، لہذا مسلمانوں کو برداشت کرنا ہے اور چالاکی کے ساتھ میں اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ میں آنے والی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ کسی بھی قوم کے پاس میں نہیں ہے۔ مستعین نہیں ہونا ہے، راستوں کو نہیں گھیرنا ہے، فیس بک پر الٹا سیدھا نہیں لکھنا ہے، کسی کو گالی نہیں بکنی ہے۔ آنے والا دور الیکشن کا ہے اور مسلم نوجوانوں کو بالخصوص اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی سے متعلق، قطعی بھی مذہب سے متعلق، رام سے متعلق، سری کرشن سے متعلق، گنیش سے متعلق، کچھ بھی کسی سے متعلق غلط سلط نہیں لکھنا ہے۔ سب کا سمان کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکریموا کریم کل قوم، ہر مذہب کے، ہر قوم کے بڑے آدمی کا احترام کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم احترام نہیں کریں گے؟ تو قرآن نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں ان کو بھی گالی مت بکو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اس کے مقابلے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی بکیں گے۔ قرآن صاف کہتا ہے، لہذا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی سرگرمی نہیں کرنی ہے۔ دشمن ہمیں اگر بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بہکائے میں آ کر نہ تو ہمیں فیس بک پر غلط لکھنا ہے کہ ہم پنڈت تو تمہارا ایسا کر دیں گے اور تم کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، یا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی پرتیکریا ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور سارے ہی لوگوں کو اپنے کام میں لگے رہنا ہے، وہ ہے تعلیمی ہتھیار۔ اللہ کہنے سننے شاہد عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔